اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کیسا باندھتے تھے؟ یہ حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ معنی یہ ہے نبی کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع، یعنی کہ ذراع بولتے یہ پورے حصے کو ذراع بولتے، ذراع بولے تو کیا ہے؟ یہ پورا حصہ، اس پر ہاتھ رکھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 740 ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے سہل بن سعد کی۔ آپ تھوڑا ادھر دیکھیں، یہ حدیث میں کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں۔ کہاں پر؟ ذراع پر۔ ذراع مطلب یہ پورا ہے، ذراع یعنی کہ ہاتھ ایسا رکھیں، آپ ہاتھ ایسا رکھیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ایسا رکھیں تو آپ ہاتھ ایسا رکھیں تو ہاتھ کہاں آئے گا؟ پیٹ پہ آئے گا۔ ناف کے نیچے تو چھوڑ ڈالو، ناف کے نیچے تو آتاش نہیں ہے، آتا ہے ناف کے نیچے؟ آتا ہی نہیں ناف کے نیچے۔ یعنی کہ صاف آپ دنیا کی کوئی سے بھی یہ حدیث کی کتاب جا کے اٹھا کے دیکھ لو، آپ کوئی سے بھی مفتی صاحب کے پاس جا کے رکھو کہ آپ جا کے حدیث کتاب رکھو، بولو کہ اس میں جیسا نبی کے زمانے میں لوگوں کو سیدھے ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا تو حضرت کیسا رکھتے ہیں؟ رکھ کے دکھائیے۔ تو کیا ایسا رکھیں گے جھک جا کے؟ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات، اگر آدمی ہاتھ رکھا تو خود بخود اس کا ہاتھ کہاں آئے گا؟ خود بخود اس کا ہاتھ سینے پر ہی آئے گا، یعنی کہ کوئی دوسرا چانس ہے ہی نہیں ہے اس کا ہاتھ اس سے نیچے جانے کا۔ اب تو جو لوگ پیٹ پہ باندھتے ہیں یا اس سے نیچے باندھتے ہیں، اس کے نیچے کی بات تو گئی، یعنی کہ کہیں کہیں تک بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا بھی نماز پڑھے تھے، بلکہ اتنے صاف طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی اللہ کے نبی کا عمل ہی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، حدیث میں بات شروع میں کیا ہے؟ نبی کے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، مطلب یہ کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کے بارے میں ایسا ہی طریقہ رسول اللہ نے بتایا، تو یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ تو ہے۔ کرنے کے علاوہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز ایسے ہی پڑھیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ہمارے امام صاحب ایسا پڑھے، ہمارے مفتی صاحب ایسا پڑھے، تو پھر جاؤ، کہاں جاتے جاؤ، رسول اللہ کی نماز پڑھنا ہے یا پھر امام کی جیسی نماز پڑھنا ہے، وہ تمہارے حوالے ہے۔ لیکن حدیث صاف ہے، رسول اللہ کے زمانے میں نماز کا یہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 حدیثیں سمجھ میں آئیں۔ پہلی حدیث وائل بن حجر کی، جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھا۔ دوسری حدیث جس میں وہ صحابہ کرام کی مجلس میں نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ تیسری حدیث صحیح بخاری کے، لوگوں کو نبی کے زمانے میں اس بات کا حکم دیا تھا۔ یہ 3 حدیثیں اس بات کی صاف دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں یہی طریقہ تھا۔ باقی اب رہا سوال یہ کہ اگر نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا ہے تو ناف کے نیچے جو باندھتے ہیں تو پھر وہ کیوں کرتے ہیں؟ اور اتنے سارے لوگ کرتے ہیں تو پھر کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ کیا انہوں صحیح نہیں کیا؟ تو دیکھیے، دنیا کے اندر ہمارے دین میں بگاڑ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے جو دین میں بگاڑ کرے الگ الگ طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد نئے نئے فتنے دنیا میں آئے۔ اللہ کے نبی انتقال ہوئے کہ نہیں، فتنے آئے، نئے نئے فتنے۔ تو ویسے ہی بہت سارے جو آگے فتنے آئے، لوگوں نے حدیثوں کے اندر بھی تاڑ مروڑ کرنا، ملانا، خلط ملط کرنا، الٹ پھیر کرنا، یہ پورے کام شروع کرے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، انہوں ایک روایت بیان کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وہ روایت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ روایت پہلے حضرت علی کی حدیث بیان کرتے، السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی کلائی کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ الگ الگ روایتیں ہیں، ایک روایت یعنی مصنف ابن ابی شیبہ کی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، بلکہ
آپ دنیا کے اندر جو یہ حدیث کی جو کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، وہ اگر پیور جو کتاب لکھی ہوئی ہے وہ کتاب اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں ہے. تحت السرہ یعنی کہ ناف کے نیچے کے یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ وہ حدیث کی اصل پیور کتاب میں ہے ہی نہیں ہے. تو پھر آئے کہاں سے؟ یہ ایڈیٹنگ ہے. لوگ جو ہے یعنی کہ جیسے کمپوزنگ کرنے والے ہوتے، چھاپنے والے ہوتے کتابوں کو، تو ویسے ہی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں بعد میں جو ہے یعنی ایک زمانے میں شروع میں حدیث کی کتابوں کے بارے میں تصور یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں لکھتے تھے. ویسے ہی پہلے شروعات میں یا تو خود لکھتے تھے یا بعض محدثین املا کراتے تھے، مطلب استاذ حدیثیں بولتے، شاگرد جو ہے حدیثیں لکھتے تھے. حدیث کا یہی طریقہ، حدیث کی کتاب، حدیث کے جو مسودات ہیں اس کو لکھنے کا یہی طریقہ تھا کہ خود لکھتے تھے قلم سے یا لکھاتے تھے. بعد میں جب زمانہ ترقی کیا، جیسے پرنٹنگ کا زمانہ آیا، تو آگے چل کر کے پرنٹنگ کتابیں، کتاب کی شکل میں کتابیں چھاپی گئیں. تو جب یہ سلسلہ زیادہ ہوا کتابیں چھاپنے کا، تب جا کر کے اس کے اندر اس طریقے سے بگاڑ آیا کہ لوگوں نے جو ہے ان کتابوں کے اندر اس طریقے سے ایڈیٹنگ کی، ملایا، کمی بیشی کی، جو باتیں تھیں اس کو کٹ کیا، جو باتیں نہیں تھیں اس کو ملایا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ میرے پاس چند ورق ہے، اس میں میرے پاس چند ورق ہیں، تفصیل کے ساتھ ہے. یعنی کہ وہ جو اصل کتاب ہے، وہ اصل کتاب کے میرے پاس ذرا تصویریں ہیں، فوٹو کاپیز، جو یعنی اصلی کتاب سے لیے گئے ہیں. اصلی کتاب سے اس لیے لیے گئے ہیں کہ اصلی کتاب کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں ہے جو اب کی نقلی کتابوں میں مارکیٹ میں پھیلائی جا رہی ہے. اور لوگوں کو یعنی بھئی یہ نارمل پبلک ہے، ان کو کیا معلوم ہے حدیث کی کون سی کتاب لکھی ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں. انہوں کبھی زندگی میں کتاب دیکھے نہیں، حدیث کتاب کیسے ہوتی نہیں معلوم ہے. ان کو تو بس اتنا ہی معلوم، مفتی صاحب حضرت جمعہ میں جو بولتے، بیانہ میں جو سمجھاتے وہی دین ہے، اور انہوں نے یہی پڑھایا ہے، یہی سنایا ہے کہ ناف کے نیچے آپ باندھو، ناف کے نیچے باندھو، تو ایسا ہی چل رہا ہے. تو ایک تو حضرت علی کی جو روایت ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ عبد الرحمن بن اسحاق نامی راوی اس میں بالاتفاق ضعیف ہے، کمزور راوی ہے. دوسرا یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ جو روایت دلیل کے طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ نبی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، تو اتنا وڑ کہ ناف کے نیچے کا وڑ اصلی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. آپ آج بھی اصلی حدیث کتابیں ہیں، یعنی کہ مدینے کی جو لائبریری ہے، مسجد نبوی کے اوپر کے حصے میں لائبریری ہے، مسجد نبوی کے اوپر کے حصے میں، تو وہاں دنیا کی جتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں آپ کو وہاں حدیث کی تقریباً بڑی بڑی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. تو ایسی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اور جہاں پیور کتابیں ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ باتیں کیا ہے، تھوڑا آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے اس پر سوچنا ہے. لوگ کیا ہے بس چل رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، عمل کرے ہیں اور پھر وہی چل رہا ہے. کبھی یعنی کہ یہ سوچے ہی نہیں ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. تو بولنا یہ ہے کہ لوگوں نے کتابوں میں ایسی ملاوٹ کی ہے، آپ آج کے زمانے میں معلوم کرنا مشکل ہے کہ پیور کتاب میں کیسا ہے، نقلی کتاب میں کیسا ہے. تو اتنے اچھے طریقے سے، اتنی ہوشیاری سے لوگوں نے ملاوٹ کیا ہے. تو نارمل پبلک تو اس کو نہیں سمجھتی ہے. ہاں جنہوں نے حدیثوں کو پڑھا ہے، جو محدثین ہیں، حدیثوں کے امام ہیں، ان کے اندر اپنی زندگیاں لگائی ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں بعد میں دنیا والوں کے سامنے اس حقیقت کو سامنے رکھا ہے. تو بہرحال یہ نماز کے سلسلے میں ایک بنیادی بات رہی کہ نماز میں آپ ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے. یہی رسول اللہ سے ثابت ہے. ناف کے نیچے باندھنے کی بات ایک تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، کرے ہیں بلکہ جو کتابوں میں ہیں وہ کتابوں کی یہ حالت ہے جو سچائی لوگ چھپا کر کے جھوٹ دنیا والوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں.